دنیا کے اندر زندگی ایمان والا بھی گزار رہا ہے اور کافر بھی زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان والا بھی کاروبار کر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، اور کافر بھی کر رہا ہے۔ دنیا سے نفع ایمان والا بھی اٹھا رہا ہے اور کافر بھی دنیا سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ آخر اس دنیا سے نفع حاصل کرنے کے بعد ایمان والا بھی دنیا سے چلا جائے گا اور کافر بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن ایمان والا دنیا کے اندر پابند ہے، اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے ایک قید کے اندر، جیل کے اندر بند آدمی پابند بن کے چل رہا ہے، اپنی مرضی اس کی کچھ نہیں، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی کا پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، ایسے ایمان والا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا ہوا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے انہیں کر رہا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن بندہ دین کے دائرہ اسلام کے اندر رہے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ وجنت الکافر، کافر پابند نہیں ہے، وہ جہاں چاہے زندگی گزارے، اس کے لیے تو یہی سارا کچھ ہے، اس کے لیے آگے کچھ نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کافر کی روح قبض ہونے والی تھی، کافر کا آخری وقت تھا، تو کافر نے آخری وقت میں خواہش ظاہر کی کہ مجھے فلاں چیز کھلا دی جائے، تو اسے وہ چیز مہیا کی گئی اور کافر نے اس چیز کو کھایا اور دنیا سے چلا گیا۔ ایک اللہ والے کا آخری وقت آ گیا، اس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے کو حکم ہوا کہ اس کو گرا دو، پانی کا پیالہ گرا دیا۔ اب ایک ساری زندگی نافرمانی کر کے دنیا سے جا رہا ہے اور ایک ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ مرنے کے وقت اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے جو وہ چاہے اسے کھلایا جا رہا ہے، اور ادھر اپنا پیارا دنیا سے جا رہا ہے اور اسے پانی کی حاجت ہے اور پانی کا پیالہ بھی گرایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تیرا نافرمان، اور اسے مرتے وقت غالباً جگر کے کباب لکھا ہے، وہ کھلائے گئے، اور یہ تیرا فرما بردار اسے پانی کا گھونٹ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے فرشتوں سے یوں کہا گیا کہ اے فرشتوں، اس بندے نے ساری زندگی نیکی کوئی نہیں کی، ایک نیکی تھی اس کی، اس کا میں نے بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، اس نے خواہش ظاہر کی آخری وقت، وہ اس کی خواہش پوری کر دی، اور اس نے ساری زندگی مجھے راضی کیا۔ ایک اس کا گناہ تھا، وہ آخری وقت میں اسے پانی نہیں دیا، وہ گناہ بھی میں نے کہا اس کا معاف کر دوں اور اسے اپنے پاس اس حال میں بلاؤں کہ یہ میرے ہاں کی مہمانیوں کا مستحق بن جائے، میں اس سے راضی ہوں۔ بظاہر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ تابع فرمان ہے، ساری زندگی تابع داری کی اور آخری وقت میں پانی کا گھونٹ نہیں ملا، اور یہ مرتے وقت کباب کھا رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے والا جیسے فرشتوں نے عرض کی، ایسے عام آدمی بھی۔ ایسے ایک واقعہ اور لکھا ہے
کہ ایک آدمی بتوں کا نام لے کر جال ڈالے پانی میں، اس کا جال مچھلیوں سے بھر کے آئے، اور ایک آدمی اللہ کا نام لے کے ڈالے جال، اس کا جال خالی ہے۔ عجیب معاملہ۔ تو وہ مالک ہے، وہ خوش ہو کے دے دے تو خوش ہو کے لے لے، وہ ناراض ہو کر دے دے تو اس سے بچنا چاہیے۔ مالک کی رضا اصل ہے کہ وہ مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ باقی دنیا اور دنیا کی چیزیں وہ انسان کو مل ہی جاتی ہیں، اگر کوشش کرتا ہے تو وہ اسے پا لیتا ہے۔ جو آدمی حرام ذریعے سے کوشش کرتا ہے اسے حرام روزی حرام ذریعے سے ملتی ہے، اور جو حلال ذریعے سے حلال روزی چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ طیب روزی، پاکیزہ روزی حلال ذریعے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ بندے کو آزماتا بھی ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش مرتے وقت تک چلے گی۔ اس لیے ہمارے پاس دو دولتیں ہیں، ایک اولاد کی نعمت ہے، اولاد اچھی دولت ہے جس پہ سرمایہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصل سرمایہ کاری کرنے کی جگہ اولاد ہے جس پہ سرمایہ لگا دیں کہ یہ اولاد میری بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ایمان والی بن جائے، نیک بن جائے۔ یہ اولاد نیک بن گئی تو میرے مرنے کے بعد مجھے بہت کچھ پہنچتا رہے گا۔ اگرچہ ان کے پاس بڑی دولت نہیں ہے، بڑا ساز و سامان نہیں ہے، قرآن کی دولت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، صلہ رحمی ہے، اخلاقیات ہیں، آداب زندگی ہے، یہ اولاد کو سکھا کے چلا گیا تو یہ اولاد پہ صحیح سرمایہ لگ گیا۔ اور اگر اولاد کو سارا کچھ دے دیا، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں اولاد کو، اور اولاد کو اللہ نہ ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ملی، تو مرنے کے بعد میرے تو کسی کام نہیں آئے۔ کافر بھی دنیا میں نفع اٹھا کے دنیا چھوڑ جاتا ہے، ایمان والا بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرف عموماً توجہ نہیں ہے، توجہ صرف اس چکر میں ہے کیسے پہلے جو مکان ہے اس سے بڑا مکان بن جائے، اس سوسائٹی سے اچھی سوسائٹی میں مکان بن جائے، یہ جو راحت کے سامان ہے اچھی گاڑی اور مل جائے، کاروبار اور اچھا ہو جائے، میری اولاد بڑی اعلیٰ پیمانے پہ دنیا میں ترقی کر جائے۔ یہ سارے مائنڈ سیٹ ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کے تقریباً ہم سارے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ قلیل جن کے سامنے آخرت ہے اور وہ آخرت کو نصب العین سمجھ کے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ یہ اولاد آخرت کی مسافر ہے اور یہ اولاد اچھی بن جائے۔ یا کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب بیرون ملک کام کرنے کے لیے گئے۔ جو باہر کے ملک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ انہیں کام اور کوئی نہیں ہوتا، وہ دن رات اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں کہ میں گھر سے دور ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ کمائی کروں۔ اور ادھر جن کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزے بڑے ہیں، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، ادھر مزے کی زندگی۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بیچارہ کس حال میں ہے۔ ایک آدمی اس نے 20-25 سال کمائی کی باہر کے ملک میں، وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے گھر اطلاع دی، اس زمانے میں خط ہوتے تھے، خط لکھا کہ میں بیمار ہوں اور میں اب چھٹی لے کے آ جاتا ہوں۔ تو گھر والوں نے اسے واپسی خط لکھا کہ تم بیماری کی حالت میں یہاں نہ آنا، ہم نے سنا ہے کہ جو بیمار ہو کے اس ملک میں مر جائے اس کمپنی میں، اسے کمپنی بڑے پیسے دیتی ہے، اگر وہاں آپ مر جائیں گے تو آپ کی اولادیں تر جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی۔
جب اس آدمی نے خط پڑھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور دوستوں نے پوچھا، ساتھ والوں نے، کیا معاملہ؟ اس نے کہا تم بھی پڑھ لو۔ جب صحیح تربیت نہیں ہوتی اولاد کی، گھر والوں کی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں پیسہ ہی سارا کچھ۔ انہیں باپ کی، شوہر کی کوئی قدر نہیں ہے، انہیں پیسہ عزیز ہے کہ اگر یہ آخری وقت میں بھی وہاں مرے گا تو ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو ساری زندگی 20-25 سال کما کما کے بھیجتا رہا، اور اس کا یہ صلہ اس خط کے جواب میں پہنچا کہ اگر یہاں مر جائے گا تو پیسے بہت ملیں گے، اس لیے وہیں مرو یا نہ۔ اس لیے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو ہماری جتنی دولت ہے یہ ساری دولت رائے گاہ جائے گی، ضائع ہے۔ بقول ایک اللہ والے کے، جو آج میرے اور آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتے بچے، کل کو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کچھ قرآن پڑھ کے بھیجیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ صحیح رخ پہ لگ گئے تو پھر میں کامیاب انسان، ورنہ تو میں ناکام انسان۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے محنت پوری کریں، پوری محنت کریں، کوشش کریں، اولاد کی دینی تربیت ہو جائے، اخلاقیات، آداب زندگی، صلہ رحمی، یہ انہیں سکھا دیا جائے۔ اگر اولاد نیک بن گئی تو پھر مرنے کے بعد بھی مزے ہیں، اور اگر اولاد بگڑ گئی تو دنیا جہنم بن جاتی۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں نشے میں لگی ہوئی ہیں، ان کی دنیا میں زندگی اجیرن ہے۔ کبھی وہ نشے والا کہیں چوری کرتا ہے، کبھی کہیں پکڑا جاتا ہے۔ وہ شریف والدین بیچارے ہیں، وہ بار بار کبھی تھانے جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم لوگ اس پہ خاص توجہ دیں کہ میری اولاد دین پہ کیسے آئے۔ یہ ابھی روزانہ صبح کو مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ مسجدوں سے یہ دور آ گیا، مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے بھیج دیں۔ حالانکہ مسجد سے 1 روپیہ بھی قرآن پڑھانے والے کسی مسجد سے نہیں لیتے، شاید کسی مسجد میں ہو، ورنہ سارے فی سبیل اللہ، اور وہاں بچے قرآن پڑھنے نہیں جا رہے۔ اور اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد آپ سڑکوں پہ رش دیکھیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اسکولوں میں اور بھاگے جا رہے ہیں اسکولوں کی طرف۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس نے ہمارے کسی کام نہیں آنا، صاف بات ہے، کسی کام نہیں آنا۔ اور آج کل جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں سے اکثر اسکول تو آپ کی اولادوں کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ تعلیم کا میوزک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اردو کے ساتھ نہیں، انگلش کے ساتھ نہیں، میتھ کے ساتھ نہیں، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، کسی علم کے ساتھ میوزک کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ دیکھو ان سکولوں کو، پرائیویٹ سکولوں کو، خواہ چھوٹا ہے خواہ بڑا ہے، وہاں گانے بجانے لگا کے میری اور آپ کی بچیوں کو وہاں نچایا جاتا ہے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم جی پارہ پڑھاتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ کس کا نظام تعلیم پڑھا رہے ہیں؟ نہ پاکستان کا یہ کلچر ہے، نہ اسلام کا یہ نظام ہے۔ اس لیے خدا را جس سکول میں، جس ادارے میں ایسے بے حیائی والے کام ہیں، گانے بجانے والے، میوزک والے، اس سکول میں اپنی اولادوں کو کبھی نہ بھیجو، خواہ وہاں آکسفورڈ کا کسی چیز کا نصاب ہو۔ اولادوں کو بغیرت بنا رہے ہیں، اور پھر تصویریں کھینچ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اکیڈمیوں میں ایسے ہو رہا ہے، وہ تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ بچی ہماری بڑے اچھا پڑھ رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ بچی کی ویڈیو کہاں جائے گی بنا۔ اس لیے اولاد کی تربیت پہ میں اور آپ فوکس کریں کہ میری اور آپ کی اولاد دیندار بن جائے، نیک بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔